حضرات آپ سننے جا رہے ہیں سورۃ الغاشیہ، 88 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 26 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ پہلی آیت میں ہی لفظ الغاشیہ آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول تمام کے نزدیک یہ مکی۔ صحیح مسلم کے حوالے سے نعمان بن بشیر کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں نعمان بن بشیر سے ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ حل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ، انہیں کھولتے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا۔ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، وہ کھانا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اس میں چشمہ جاری ہوگا اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور قرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کی کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کی کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کی کیسے بچھائی گئی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے۔